فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی قدر، قاری صاحب نے حکم دیا ہے کہ دعا کے ساتھ آغاز کروں۔ اس سے بہتر آغاز کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بات کا آغاز مانگنے سے کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے دربار میں مانگنے ہی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے، اللہ کریم میرے سارے عزیز، آپ میرے عزیز و اقارب ہو، اللہ کریم یہ جھولیاں بھر کے اپنے گھروں کو لوٹیں، آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری دعا مانگتے تھے۔ یہ دعا آپ کی دعاؤں والی کتاب میں سب سے آخر میں موجود ہے، ابھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اسے، بس ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا مانگتے تھے اور کیسے مانگتے تھے، بس یہ آپ سنیے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جو دعا کے ٹکڑوں میں جو پیغام چھپا ہوا ہے اس پیغام کو بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ وابن عبدک، میرے والد آپ کے غلام، وابن امتک، میری ماں بھی آپ کی کنیز اور باندی۔ کیا پیغام چھپا ہوا ہے؟ غلامی کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ بندے اور رب کا تعلق یہ ہے کہ وہ آقا ہے اور ہم غلام ہیں۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، ہم اس کے غلام ہیں یا صرف اس کے غلام ہیں؟ بولیے۔ ہاں بھائی، یہ بولنے میں شرمانے کی ضرورت نہیں، اب میری کلاس شروع ہو گئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جب سوال کروں تو سب حضرات مل کر اونچی آواز میں جواب دیں میرے سوال کا، بچوں کی طرح سے، جس طرح پرائمری اسکول کے بچے جواب دیا کرتے ہیں۔ تیرے غلام ہیں یا صرف آپ کے غلام ہیں؟ یہی تو نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کے غلام۔ تو پھر ابھی مانگیے، اللہ کریم صرف اور صرف اپنی غلامی نصیب فرمائے اور ہر دوسری غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما دے، آمین۔ ہم بھی، ہمارا وطن بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ میں ہم سب کو، میرے عزیزوں کو اور میرے اس پیارے وطن کو ان غلامی کی زنجیروں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے، آمین۔ ناصیتی بیدک، یہ پیشانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے اندر کون سا پیغام چھپا ہوا ہے؟ بوجھے کون سی آیت آپ کو یاد آ رہی ہے؟ میں پڑھوں گا، آپ مجھے اس کا ترجمہ میرے ساتھ کریں گے۔ قل ان صلاتی، آدھا میں پڑھوں آدھی باقی آپ پڑھیں گے۔ قل ان صلاتی، آگے پڑھیں، ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ایمان لائے ہو تو اعلان کر دو ساری بندگیاں اللہ کے لیے، میری ساری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اس کے لیے، میرا مرنا بھی۔ تو پھر مانگ لیجئے اللہ کریم ہمارا جینا اور مرنا ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ہو جائے۔ اللہ، یہی ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ماضٍ فی حکمک، آپ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی اسی طرح خم ہے جیسے میں نام لیے بغیر ذکر کروں گا، پھر نام آپ سے پوچھوں گا، ذرا تیار ہو جائیں سننے کے لیے۔ اللہ نے اپنے دوست سے کہا اسلم، میرے بن جاؤ، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو۔ تو اللہ کے دوست نے عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ والد کو دعوت دی، والد نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، پھر یہ نہیں پوچھا کیوں،
قوم کو دعوت دی، قوم سمجھی نہیں، بت خانے میں داخل ہو کے بت پاش کر دیے، شاید اس طرح سمجھ میں آ جائے۔ قوم کو پھر بھی نہیں سمجھ آئی اور فیصلہ اللہ کے دوست کے خلاف دے دیا۔ قالوا حرقوا، اسے جلا کے راکھ کر دیا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو پیغام مل جائے۔ تو پھر یہاں پر اللہ کے دوست نے یہ تو نہیں کہا اللہ یہ کیا، یہ کیوں نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، حکم ملا اپنے اس ننھے سے پیارے سے بچے کو جو بڑھاپے میں نصیب ہوا، اس کی ماں کے ساتھ میرے گھر کے سامنے چھوڑاؤ۔ یہ نہیں پوچھا یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، کیا ہوگا ان کا، یہ نہیں پوچھا، اللہ تیرے حوالے۔ اللہ اکبر، ایسا تعلق ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ پھر وہی بچہ جب ذرا بھاگنے دوڑنے والا ہوا تو پیغام آیا اس کو، اس سے بڑا پیار ہے، ہماری راہ میں قربان کر دو۔ تو پوچھا کیوں نہیں، لے کر چل پڑے، منا میں لٹا دیا، چھری گلے پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر، یہ ہے تعلق، یہ ہے ایمان۔ اللہ اکبر۔ بوجھو یہ کون تھے، بوجھو نام بتائیے۔ یہ اللہ کے ان دوستوں، اس دوست کا نام کیا تھا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو ایسے ہی تو نہیں دوست بنا لیا۔ اور جب ان ساری آزمائشوں سے گزرے تو اگلا پیغام کیا تھا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب عالم انسانیت کی قیادت ہم نے آپ کو سونپ دی ہے۔ عالم انسانیت کی قیادت کے لیے انہی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایمان کا یہ مقام آتا ہے، پھر عالمی قیادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں اس سے اچھا فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ بچے کے لیے اس کی ماں کا فیصلہ اور بندے کے لیے رب کا فیصلہ، اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا حضرات، ایک بات میں پہلے کہنا بھول گیا، ابھی دہرائے دیتا ہوں تاکہ مجھے اپنی گفتگو کے دوران نہ کسی کو کہنا پڑے۔ یہ پیغام جو آپ کو سنایا جا رہا ہے یہ کس کا پیغام ہے؟ بولو، اللہ کا۔ قرآن سنانا ہے میں نے آپ کو۔ جب قرآن سنایا جا رہا ہو تو حکم کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب تمہیں قرآن سنایا جائے تو مجسمہ سماعت بن جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو دونوں کان تو سن رہے ہوں، دونوں آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوں۔ ہماتن، گوشت جسے کہتے ہیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے، ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے، دماغ اس پر غور کر رہا ہو۔ اور آخری بات میں نے نہیں بتانی، وہ آپ بتاؤ گے۔ آخری بات جس کے بغیر حق ادا نہیں ہوتا قرآن سننے کا، بوجھے کیا ہے؟ دماغ بھی غور کر رہا ہے، ابھی ایک بات کافی، ایک بات رہ گئی ہے، بوجھو کیا؟ وہ پیغام دل اور روح پہ اتر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایک سوال کا جواب دے دیں جلدی سے۔ جب قرآن قلب پر وارد ہوتا ہے، روح میں اترتا ہے، پھر اس کا اثر کیا ہوا کرتا ہے؟ جلدی بولے، آیت میں پڑھتا ہوں، جواب آپ دے دو۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدم، جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بولے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی اللہ سے مانگو، اللہ کریم یہ تیری راہ میں چل کر آئے ہیں، تجھ سے تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب کو ایسا قرآن سننا نصیب فرما دے، اور ان کی برکت سے مجھے بھی یہ نصیب فرما دے۔ آمین کو اونچی آواز میں۔ یہ کیا ہوا؟ ناشتہ نہیں ملا؟ ناشتہ کیا ہے؟
تو آپ کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی. آمین اونچی آواز میں کہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ایسا قرآن سننا نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. اب پتہ چلا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اب گفتگو کے دوران دیکھیے جب قرآن سنایا جا رہا ہو کون ہم سے مخاطب ہوتا ہے؟ جلدی بولے. اللہ اکبر. میرا دوست میں سے بات کرے میں توجہ سے سنوں، میرے والد بات کرے تو بڑے ادب سے سنوں، اور میرا رب مجھ سے بات کرے تو پھر ادب کا، محبت کا کیا مقام ہونا چاہیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. لہٰذا یہ جتنی تھوڑی سی گفتگو ہوگی اس کے دوران کوئی موبائل فون پہ نہ کوئی میسج دیکھے نہ کرے. میں تو اپنا گاڑی میں چھوڑ آیا. نہ دائیں دیکھے نہ بائیں، نہ مراقبے میں جائے. مراقبہ سمجھتے ہیں نا، وہ جیسے خطبہ جمعہ میں ہم یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. لو بھائی جان نگاہیں آپ کی میری، میں کہا کرتا ہوں آپ کی نگاہیں، آپ کی پاکیزہ نگاہیں میری ان گناہگار نگاہوں کے ساتھ رابطے میں رہیں. جس کی نگاہیں بھٹکی میں نے وہیں پکڑ لینا اس کو. کوئی بچہ، کوئی میرا دوست ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو. کس بات سے؟ اللہ کے پیغام سے. یہ اس کے ادب کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. اور آخر میں اب دیکھیں کیا پیارا انداز ہے، مانگنے کا انداز سکھا دیا. پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق بیان کرو پھر مانگنے کی طرف آؤ. اب اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں ذرا سنو. اسألک بکل اسم ہو لک. اللہ مانگنے آیا ہوں تو منگتا نام لے کے پکارتا ہے. میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ آپ کے تو بڑے پیارے پیارے نام ہیں. میں تجھے ہر نام سے پکارتا جو آپ نے اپنی کتاب مقدس میں نازل کیے، کسی کو سکھا دیے. اللہ اکبر. یہ ابھی تک چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک ایک نام لے کے پکارتا ہوں، ایک ایک نام کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اللہ اکبر. ونور صدری. میرے سینے کا نور بنا دے. وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اور میرے جتنے دکھ غم ہیں قرآن کی برکت سے سب دور فرما دے. آؤ مل کے مانگتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، ہم سب کے سینوں کا نور بنا دے، ہم سب کے دکھوں کا مداوا بنا دے. آمین. اللہم ربنا آمین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ جلدی بتائیں. کیا مانگا ہے؟ قرآن مانگا ہے. اللہ کے نبی نے بھی. او بھائی اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. قل بفضل اللہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. دنیا بھر کی دولتیں ایک طرف، قرآن ایک طرف. یہ ہے سب سے بڑی دولت جس سے آج ہم محروم ہیں. کیوں بھائی میری بات سے اتفاق کرو گے نا؟ گھروں میں قرآن موجود لیکن ہم قرآن سے دور. قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. اکثریت کا یہی حال ہے. آج میرے ساتھ اللہ سے مانگیں اور اللہ سے دل سے مانگیں. اللہ کریم میرے سب عزیزوں کو قرآن کی فہم عطا فرما دے، ایسا کہ بغیر ترجمے کے پڑھنے کے قابل ہو جائیں. قرآن کی زبان سیکھیے. میں گناہگار ہوں، جی سی میں پڑھتا رہا، بس اللہ سے مانگا. سبجیکٹ تو میرا اکنامکس تھا لیکن اللہ سے قرآن مانگا. وہ اتنا مہربان. میں نے کہا یہ وہ دعا ہے جو جس کے لیے وہ انتظار میں ہوتا ہے میرا بندہ مانگے میں اس کو دوں. تو جی سی میں ہی اللہ کریم نے مجھ پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، قرآن کی سمجھ عطا فرما دی. اب میرا پہلا میجر سبجیکٹ قرآن ہے الحمدللہ. تو آپ کسی بھی میدان کے ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، اکاؤنٹنٹ ہوں، جو مرضی ہوں، سب سے پہلے قرآن.
قرآن سیکھیے اور قرآن سکھانے والے بن جائیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی موضوع تو شروع ہی نہیں ہوا، بات پہلے ہی آ گئی ہے۔ آج تو موضوع ہی کیا ہے بوجھیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع رسول کا سب سے بڑا تقاضا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میں قرآن سکھانے والا بنا کے انما بعثت معلما۔ تو پھر اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کیا بنے؟ پہلے قرآن سیکھے اور اس کے بعد قرآن، یہ کیا مجھے جواب نہیں، آواز نہیں آئی؟ قرآن سکھائے، معلم قرآن بنے۔ کون کون معلم قرآن بنے گا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ میرا ایمان ہے یہ جتنے میرے عزیز و اقارب بیٹھے ہیں یہ مجاہد ہیں۔ اگر آپ معلم قرآن بن جاؤ، صرف اتنے لوگ پورے ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ کتنے تھے وہ جو غزوہ بدر میں آئے تھے؟ بولو، آپ سے کم تھے، انقلاب لے آئے تھے۔ اور اللہ کے رسول، میں سوال کیا کرتا ہوں ہمیشہ، تشریف لائے، پیغمبر انقلاب بن کر آئے، ایسا تاریخی انقلاب برپا کیا انسانی تاریخ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ انقلاب تلوار سے آیا تھا یا قرآن سے آیا تھا؟ پھر آواز مجھے جواب نہیں ملا۔ قرآن سے۔ تو آج فیصلہ کر کے جائیے کہ ہم نے معلم قرآن بننا ہے۔ اور معلم قرآن بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، داعی اللہ بننا ہے۔ آپ نے پیغمبر انقلاب کی اتباع کرتے ہوئے اس پیارے وطن کے اندر انقلاب لے کے آنا ہے۔ یہ جذبہ ابھر گیا، آگ لگ گئی اندر، تو سمجھو ایمان کی شمع روشن ہو گئی۔ اور اگر اندر بیٹری ڈاؤن ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر مزہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ میرے ان سب عزیزوں کو قرآن کی حرارت سے گرما دے، قرآن کی خوشبو سے مہکا دے ان کو، اور قرآن کے نور سے چمکا دے ان سب کو۔ آمین، اللہم ربنا آمین۔ قل ان کنتم، تو اب ذرا توجہ سے، لیکچر نہیں، باتیں ہوں گی جیسے کلاس میں ہوتی ہیں۔ ہر بات پر میں سوال کروں گا اور آپ جواب دیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ترجمہ میں کروں گا، پھر سوال کروں گا۔ اے محبوب ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ۔ بھائی ذرا میری طرف توجہ رکھیے، مراقبے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نگاہ ہے میری گناہگار نگاہوں کے ساتھ، میں آپ سے کم سویا ہوں، گھبرائے نہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرما دیجئے اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بھئی ہم سب ایمان لائے ہیں نا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کریم زندگی کی آخری سانس تک اس ایمان پر استقامت عطا فرما دے، آمین۔ ایمان ہے کیا؟ اب ذرا قرآن کی آیت سنیے، ترجمہ آپ کریں گے۔ والذین آمنوا، جو ایمان لے آتے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ شدید ترین، اپنے سینوں کو ٹٹولو، اللہ سے بڑھ کر کوئی اور تو نہیں، باقی سب اس کے بعد۔ اللہ اکبر۔ یہی ایمان ہے۔ آپ نے ایمان لا کر دعویٰ کیا اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے اور سب سے زیادہ محبت ہے، تو ادھر سے جواب آتا ہے، اور جواب کس کے زبان مبارک سے آ رہا ہے؟
رب العالمین جواب دے رہے ہیں اور رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ قل، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، مجھ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی، تو آپ کی اتباع کر لیں۔ اللہ اکبر! دیکھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان کا تقاضا، ایمان کا دعویٰ تب قبول ہوگا جب اونچی آواز میں جواب دیں، جب اتباع رسول ہوگی۔ اگر اتباع رسول نہیں تو ایمان کا دعویٰ بیکار، جھوٹا۔ یہ اچھا اتباع کر لے تو پھر ظاہر ہے آپ کے ہم دعوے کو قبول کر لیں گے۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ آگے تو سنو، بڑی مزے کی بات ہے۔ یحببکم اللہ، تمہاری محبت کے دعوے کو قبول ہی نہیں کریں گے، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او بھائی، میرے جوان بچوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو جائے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی جان، موبائل چھوڑ دیں، یہ نیلی شرٹ والے ان کو سمجھا دیں موبائل چھوڑ دیں، یہ موبائل چھوڑیں، موبائل جیب میں ڈالیں اپنا، یا موبائل سے کھیل رہے ہیں یا سو رہے ہیں، نہیں، پڑھنے کی اجازت نہیں، سنیں آپ، باقی سب کام چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جو اللہ کا محبوب بن جائے اس سے بڑی کوئی نعمت اور سعادت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر کون کون اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کہاں؟ ایک تو یہ بنا رہے ہیں نا، اور بھائی سنو، یہ چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہو، اس محفل کی ویڈیو بنانے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے، چاروں طرف فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور وہ فرش پہ بیٹھ کے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ رب عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، اپنی خوش نصیبی پر ذرا فخر تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ کا ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے آپ خوش نصیب ہو، اور آپ کی وجہ سے اللہ مجھے بھی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ مقام، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ، تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں ہاتھ کھڑا کرتے ہو تاکہ اللہ کی اس بارگاہ میں آپ کی ویڈیو اچھی طرح سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے وہ ٹوٹ کر پیار کرے، یہی تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر ایک اور سوال کا جواب دے، جس سے، غور سے سنیں، جس سے اللہ پیار کرے، جس سے اللہ محبت کرے، جو اللہ کا محبوب بن جائے، وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر آج امت مسلمہ اگر ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گری ہوئی ہے تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول کا دامن چھوڑا ہوا ہے۔ آج پھر اتباع رسول کو اختیار کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر میں نہیں کہتا، اقبال کا ایک شعر میرے ہونٹوں پہ آ گیا ہے، پہلا مصرع میں سناؤں گا، دوسرا آپ سناؤ گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، دوسرا مصرع آپ پڑھے سب مل کر۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے۔ دیکھا، دنیا میں جنہوں نے نبی سے پیار کیا، نبی کی اتباع کی، کیا تھے؟ پتھر تھے،
ہیرے بن گئے. اللہ اکبر. رہزن ہوتے تھے رہبر بن گئے. ایسے رہبر بنے کہ عالمی قیادت اللہ نے ان کو عطا فرما دی. علمی قیادت بھی ان کے پاس، معاشی قیادت بھی ان کے پاس، سیاسی قیادت بھی ان کے پاس، عسکری طاقت بھی ان کے پاس. دنیا کی سب سے بڑی اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور عسکری طاقت بن گئے. اللہ اکبر. دیکھتے ہی دیکھتے قیصر و کسریٰ کی سپر پاورز سر نکو ہو گئے. یہ سب اعجاز کس کا تھا؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائی نسخہ کیمیا ہے، ابھی فیصلہ کر. یہ آج امت فیصلہ کرے، کل انشاءاللہ آسمانوں میں اس امت کی عالمی قیادت کا فیصلہ ہو جائے گا. آج فیصلہ کرے، کل کیوں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جب آپ سے پیار ہو گیا تو پھر ناراضگیاں ختم، پھر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہے اتباع کا نتیجہ. یہی اس وقت راستہ ہے. اللہ اکبر. بھائی صرف اپنے لیے نہ مانگو، پورے وطن کے لیے مانگو. اللہ اس پیارے وطن کو، پورے کے پورے سارے وطن کے بھائیوں کو اتباع رسول نصیب فرما دے. بلکہ عالم اسلام کے لیے دعا کرو، پورے عالم اسلام کو اتباع رسول کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اللہم ربنا آمین. اتباع رسول کا راستہ اختیار کرو اور ورلڈ لیڈرز بن جاؤ. یہ میں ورلڈ لیڈرز بعد میں کہہ رہا ہوں. میرے ہونٹوں پہ ایک آیت کا ٹکڑا آ گیا ہے، ترجمہ کرے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد. نبی سے دوستی ہو گئی ہے، نبی سے پیار ہو گیا ہے، تو پھر اب محنت کرنے کے لیے، جد و جہد کرنے کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنا کرو؟ جاہدوا فی اللہ حق جہاد. جیسا کہ وقت کا تقاضا ہے، جتنی برائی قوت سے پھیل رہی ہو، اس سے بڑھ کر تم قوت کے ساتھ نیکی کو پھیلانے والے بن جاؤ. یہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اتباع رسول اختیار کرو، پھر دنیا کی قیادت آپ کی منتظر ہے. ورنہ اتباع رسول اختیار نہیں کرو گے، بات سن لیں، راستے دو ہی ہیں، یا اتباع رسول ہے یا بوجھیں، درمیان میں کچھ نہیں ہے. یا اتباع رسول ہے یا اتباع شیطان ہے. دو ہی راستے ہیں. شیطان نظر آنے والا ہو یا نہ نظر آنے والا ہو. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، یا ادھر یا ادھر. جیسے میں کہا کرتا ہوں، یا عبادت ہے یا بغاوت ہے، درمیان میں کوئی نیوٹرل پوائنٹ نہیں ہے. اس لیے عالم اسلام کو اس اتباع کے راستے کو اختیار کر لینا چاہیے. نہیں، ہائے ہائے ہائے، جب نبی کی اتباع نہیں کرو گے، یہی تو تمہارے لیڈر ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عالمی لیڈر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے لیڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا بھر کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اپنا لیڈر مان لو. یہ باقی لیڈر بونے ہیں، چھوٹے ہیں. نبی کی اتباع کر لو. یہی تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے راستہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر اگلا سوال، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ بھائی جان کو آج لگتا ہے ساری رات شب بیداری کی ہے، لگتا ہے رات بہت نوافل، اللہ قبول فرمائے. بھائی اتنے نوافل نہ پڑھیں کہ دن کو پروگرام نہ سن سکے. جی جناب،
مجھے یاد آ گیا جاپان میں 2017 میں اسلامک سرکل آف جاپان والوں نے بلایا ہوا تھا سیرت کانفرنس میں، تو میں 20 دن یہ ڈائری بند کر دیجئے، 20 دن وہاں پروگرام چلتے رہے، ہر روز کسی نہ کسی شہر میں پروگرام ہوتا تھا۔ تو ایک پروگرام میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کہ شکل تو مجھے یاد ہے۔ کہنے لگے کس طرح پہچانا؟ میں کہ یہ اب مجھے یاد نہیں۔ کہتے میں بتاتا ہوں، اب سنیے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے اس شہر میں بھی میں موجود تھا، آپ کا لیکچر سن رہا تھا، تو مجھے نیند آ رہی تھی، آپ مجھے جگا دیتے تھے، میں پھر سونے لگتا تھا، مجھے پھر جگا دیتے تھے، آپ نے مجھے سونے ہی نہیں دیا تھا۔ میں وہ ہوں۔ میں کہا ماشاءاللہ، اب جب بھی ملاقات ہوگی میں یاد رکھوں گا یہ وہ ہیں جن کو سونے نہیں دیا تھا۔ آپ سے بھی ملاقات ہوگی، مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ، آپ کو تو بھولے گا ہی نہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جناب، اتباع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جلدی بولیں۔ اتباع کے معنی پیروی، اطاعت۔ نہیں بھائی میری بات سنو، اطاعت کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے، تو اتباع کیوں استعمال کیا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ تو ہے۔ اتباع کیوں کہا؟ اب جو جواب دے 100/100 نمبر لے لے۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ جلدی بولے۔ اب سنیے، اطاعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اطاعت رو پیٹ کر مجبوراً، جیسے آپ حکومت ٹیکس لگاتی ہے اور لگاتی ہی چلی جاتی ہے، اللہ اکبر، اور آپ دیتے ہو اور رو پیٹ کر دیتے ہو۔ ٹیکس کوئی خوشی سے دیتا ہے؟ نہیں بھائی، رو پیٹ کے دیتے ہیں۔ یہ بھی اطاعت تو کرتے ہو آپ، لیکن خوشی سے نہیں۔ ایک اطاعت محبت میں ڈوب کر ہوتی ہے، اسے اتباع کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر اطاعت میں مالک کے حکم کا انتظار ہوتا ہے، اتباع میں محبوب کی اداؤں کی تلاش ہوتی ہے، حکم کا انتظار نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگیے کہ وہ آپ کو اپنی محبت اور اتباع نصیب، اپنے رسول کی اتباع ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ تو یہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ تو ایک ذکر ہو گیا۔ اس کے ساتھ اگر سورہ اعراف کی آیت پڑھو تو مزہ آ جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ۔ ذرا بس سنیے، بس وہی سنا کے میری بات ختم ہو جائے گی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت، اس نے تو پوری کائنات کو ڈھانپا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی بندہ اس کے رحمت کے بغیر سانس لے سکتا ہے؟ نہیں، آئے ہائے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی سانس لینے دیتا ہے۔ صرف سانس لینے نہیں دیتا، زندگی بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، سارے وسائل بھی دیتا ہے، شاید یہ لوٹ آئے، شاید یہ لوٹ آئے۔ اوہ ہوئے، کتنے نادان اور ظالم ہیں کہ اس کا نمک کھائیں اور پھر نمک حرامی کرتے چلے جائیں، کتنا ظلم ہے یہ۔ تو رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے تو پوری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے۔ خاص طور پر یہ رحمت کس کو دوں گا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، صاحب تقوی ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہی سنانا چاہتا ہوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ میں نے کہا نا ایک ہی آیت ہے، بس اب اس کا ترجمہ سنیے اور اس کی مختصر بیان سن لیجیے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمی، یہ رحمت خاص طور پر کن کو ملے گی؟ جو میرے نبی امی کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔
نبی کے ساتھ امی کہا. یہ امی کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ یہ ادھر ادھر مت دیکھیں، آپ میری طرف سب حضرات کی نگاہیں. میں نے کہا نگاہیں، آنکھیں جھپک تو سکتی ہیں، بھٹکنے کی اجازت نہیں. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ جزاک اللہ. نبی امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو نہ پڑھا لکھا ہو. اللہ کے رسول جس کے بارے میں خود حضور فرمائے معلم انسانیت اللہ نے بنا کے بھیجا مجھے. اللہ اکبر. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. پوری انسانیت کو جو سکھانے آئے، معلم بن کے آئے، ان کے بارے میں اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی؟ ہم کہہ دیں پڑھا لکھا نہیں. آئے میرے اللہ، یہ نہیں. ہمارے لیے امی کا لفظ استعمال ہو تو مطلب ان پڑھ ہے، اور نبی کے لیے امی کا لفظ استعمال ہو تو سن لیں اور آج ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ وہ کسی انسان کے شاگرد نہیں ہوتے. ان کا معلم کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ براہ راست اللہ ان کو سکھاتا ہے. الرحمن علم القرآن. تو نبی امی سبحان اللہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. جن کا ذکر یہ یہود و نصارہ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. ان ظالموں نے اس ذکر کو مسخ کر دیا. موجود تھا، صرف نبی کریم کا ہی ذکر نہیں تھا، صحابہ کرام کا بھی ذکر تھا. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ اکبر. وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. ہمارے نبی کس لیے آئے ہیں؟ نیکی کی دعوت دینے آئے ہیں. اللہ اکبر. وہ باتیں جو ساری دنیا جن کو اچھا کہتی ہے. صداقت کا پیغام دینے آئے ہیں، امانت کا سبق دینے آئے ہیں. اللہ اکبر. ایثار سکھانے آئے ہیں، رواداری، عدل، احسان، اخوت، مساوات، حقوق انسانی، ان سب کی ہی تو آپ کو باتیں سکھانے آئے ہیں. یا امرہم بالمعروف، اچھی باتیں سکھانے آئے ہیں. وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے آئے ہیں. بھئی خیانت مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، انسانیت پہ ظلم مت کرو. یہی تو باتیں سکھانے آئے ہیں. وَيَذَوْ عَنْهُمْ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال قرار دے رہے ہیں، جو نقصان دہ ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں. فلسفہ حلال و حرام سن لو. ہر وہ چیز یا ہر وہ عمل جو انسان کی صحت کے لیے اخلاقی طور پر یا جسمانی طور پر فائدہ مند ہے وہ حلال ہے، اور جو نقصان دہ ہے وہ حرام ہے. بات ختم ہو گئی. وَيَذَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جو بوجھ لدے ہوئے تھے، رسم و رواج کے بوجھ، جھوٹے بوجھ، ان سب کو اتار پھینکنے آئے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اس کا ترجمہ میں نے نہیں کرنا، آپ کریں گے. اور بھائی جان ذرا اپنے یہ نہیں، نیچے مراقبے کی اجازت نہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. چلیے ترجمہ کرتا ہوں، پھر سوال کرتا ہوں. اور ان زنجیروں کو کاٹ پھینکنے آئے ہیں جس میں یہ جکڑے ہوئے تھے. کون سی زنجیریں مراد ہیں؟ اونچی آواز میں جواب دیں. غلامی کی زنجیریں. پھر بولیں اونچی آواز میں، غلامی کی زنجیریں. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا نبی انقلاب ہے، پیغمبر انقلاب ہے. زنجیریں کاٹ پھینکنے آئے ہیں. نبی کا مشن انسانیت کی آزادی ہے، تمام غلامی کی زنجیروں سے آزادی ہے. دکھ ہوتا ہے آج وہ ساری کی ساری زنجیریں ہم نے پھر سے پہن لی، سر تا پا غلام بنے. ذرا میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے، ایک زنجیریں لوہے کی ہوتی ہیں، ایک زنجیریں نظر نہ آنے والی ہوتی ہے. ماضی میں غلامی لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر غلاموں کو باندھا جاتا تھا.
فرد فرد کا غلام ہوتا تھا. آج دور حاضر ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، غلامی کا تصور بھی ترقی کر گیا ہے. پہلے فرد فرد کا غلام ہوتا تھا، اب بولو، اب قومیں قوموں کے کا غلام، چھوٹی قومیں بڑی سپر پاورز کی غلام. اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کتنے ہی قوموں کا نام لے سکتے ہو؟ ایک پیارے وطن کا، کسی پیارے وطن کا بھی نام لے دو جس سے دنیا بڑی محبت کرتی ہے. بولو کون سا وہ پیارا وطن ہے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ بولو. یہ میرا پیارا وطن. جب میں کلاس میں پوچھتا ہوں تو میرے بچے با آواز با جماعت جواب دیتے ہیں میرا پیارا پاکستان. میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. یہ کیسی آزادی، یہ کیسا جشن آزادی. زنجیریں پہن کے ہم رقص کرتے ہیں، زنجیریں پہن کے جشن آزادی مناتے ہیں. اب بات جذباتی نہیں ہے، حقائق کی بات کروں گا. میرا سوال یہ ہے کہ ایمانداری سے بتائیں، یہ میرا اس وطن میں جو معاشی نظام ہے وہ سرمایہ داری نظام چل رہا ہے یا اسلامی معیشت ہے؟ اونچی آواز میں جواب دیں. سرمایہ داری ہے، کیپٹلسٹک اکانومی. میں نے جب سے پڑھانا شروع کیا ہے 50 سال ہو گئے. اللہ اکبر. سرمایہ داریت اس دن بھی تھی، آج بھی موجود ہے، ذرا بھر اس میں کمی نہیں آئی. بولو، معیشت آپ کی غلام. اور میں نے کہا تھا نا، زنجیریں ایک نظر آنے والی ہوتی ہیں اور ایک نہ نظر آنے والی. آج معاشی زنجیریں کون سی ہیں جس میں میرا وطن بندھا ہوا ہے؟ بولو. ہزاروں اربوں کے قرضے، یہ زنجیریں ہیں جو سر تا پا ہم نے پہن رکھے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایمانداری سے بتاؤ. اب اچھا تو نہیں لگتا میں شخصیات کو ڈسکس نہیں کیا کرتا. ہمارے وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک یہ ہماری پسند کے ہیں یا آقاؤں کی پسند کے؟ ایمانداری سے بتا دو. بس اشارہ کافی ہے. غلامی سے کب نکلے ہیں؟ ہمارا سیاسی نظام میرے عزیزوں بتا دو، یہ خلافت راشدہ والا ہے یا وہی مغربی جمہوریت؟ جلدی بولو. مغربی جمہوریت. اللہ اکبر. مغربی جمہوریت اور خلافت راشدہ میں ایک فرق مجھے جلدی سے بتائیں، وقت تھوڑا ہے، جلدی میں نے باتیں ختم کرنی ہیں. جلدی بولے. مغربی جمہوریت اور خلافت راشدہ میں فرق کیا ہے؟ جلدی بولیں. مغربی جمہوریت میں آپ سے ڈائریکٹ کوشچن پوچھتا ہوں. ساورنٹی، اقتدار اعلیٰ، ڈکٹیٹرشپ ہو یا بادشاہت ہو تو ایک شخص ساورن پاور ہوتا ہے، مقتدر اعلیٰ. ٹھیک ہے، سارے اختیارات کا مالک، جیسے فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ. ٹھیک ہے، یہ بادشاہت ہے. جمہوریت میں یہ حق کس کے پاس ہے؟ میں انگریزی کا وہ جملہ بولتا ہوں، آپ مجھے بتا دو. گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. اب اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ بولے. حکمرانی لوگوں کی، لوگوں کے لیے. اللہ، لوگوں کے لیے. یعنی اب بھی ساورنٹی کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس. پہلے ایک کے پاس، اب زیادہ لوگوں کے پاس. کانگریس اس کا نام رکھ لیں، پارلیمنٹ نام رکھ لیں. استغفر اللہ. تو سیاسی نظام بھی ہمارا غلام. معاشرتی نظام اخوت و مساوات والا ہے جس میں سب برابر ہیں. اللہ اکبر. جس میں امیر المومنین اور ایک خادم ایک برابر ہوتے ہیں. کبھی وہ سواری کرتے ہیں، کبھی وہ نکیل پکڑتے ہیں. سفر دیکھا ہے بیت المقدس کا. ایکوالٹی اینڈ برادرہڈ. ہمارا نظام کیا برادری ازم، فرقہ پرستیوں اور ان سے محفوظ ہے یا وہی انداز ہے ہمارے وطن کے اندر جو انڈیا کے اندر موجود ہے؟ بولیے. یہ بھی وہی. تو ہم ایمانداری سے بتاؤ، آزاد نہ ثقافت آپ کی، نہ تہذیب آپ کی، نہ معیشت آپ کی، نہ معاشرت آپ کی،
نہ ریاست اور سیاست کا نظام آپ کا کیا ہے؟ کس طرح آپ راتوں کو سوتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ایمان کا معنی مجھے تو یہی سمجھ، ایمان آپ اللہ پر ایمان لاتے ہو، ایمان میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ میں پہلا لفظ کیا ہے؟ لا۔ اللہ باز میں لا۔ ارے سارے بتوں کو توڑو، ساری زنجیروں کو کاٹ پھینکو، اگر لا نہیں کہا تو پھر اللہ کو ماننے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پہلے لا کہہ دو۔ جتنے جھوٹے خدا ہیں ان سب سے منہ موڑنا ہوگا۔ کیسے؟ جیسے سیدنا ابراہیم نے منہ موڑا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے اتباع رسول۔ اللہ میرے وطن کو اور عالم اسلام کو حقیقی آزادی نصیب فرما، غلامی کی زنجیروں سے نجات عطا فرما، آمین اللہم ربنا۔ اب آخری حصہ ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ نبی کے ساتھ پیار کے دعوے تو ہم سب کے ہیں، کیوں بھائی؟ ہر کوئی کہتا ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہوگا کہ اللہ کے ہاں نبی کے ساتھ ہمارا رشتہ قبول ہوگا؟ 4 باتیں نوٹ کر لیں، قرآن کے الفاظ 4 باتیں۔ فالذین آمنوا بہ نمبر 1، وعزروہ نمبر 2، ونصروہ نمبر 3، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ 4 باتیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے اللہ کی نگاہ میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ بولے فالذین آمنوا بہ۔ بھئی اب تو ترجمہ کریں، اب بات ختم ہونے لگی ہے۔ آمنوا ایمان کے معنی کیا ہے؟ بولے فالذین آمنوا بہ، نبی پر ایمان لے آئے۔ نبی پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ بھی تو بتا دو۔ کیا یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں بس اتنا کافی ہے؟ نہیں۔ اذا جاءک المنافقون، منافق آتے تھے آپ کی خدمت میں، آ کے کہتے تھے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد انک لرسول، اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ ولکن المنافقین هم الکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، یہ جب تک دل سے نہ مان لیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیسرا، کہ دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبس، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ آپ کے رب کی قسم یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ زندگی کے سارے معاملات میں آپ کے حکم کو اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ یہ تعلق، یہ ہے ایمان کا معنی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور آپ کا احترام کتنا؟ او بھائی یہ تو بتاؤ آسمان کے نیچے اس سے بڑا بھی کوئی مقام احترام ہے؟ اللہ اکبر۔ لا تجہروا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کر دینا۔ اگر ایسا بدتمیزی ہو گئی نبی کی شان میں، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ 2 باتیں ہو گئی۔ وَنَصَرُوهُ، یہ ذرا میرے بھائی کو جگا دیں ذرا، نہیں یہ جن کے کندھے پہ رومال ہے، نہیں اب آپ کے ساتھ یہ سونے نہیں دینا۔ اب تو 5 منٹ رہ گئے ہیں بس۔ اللہ اکبر۔ آخری بات وَنَصَرُوهُ، اور نبی کی مدد کی۔ اس کا مطلب تو آپ کو سمجھانا پڑے گا، میں نے نہیں سمجھانا۔ اب سمجھاؤ گے تو چھٹی ملے گی، ورنہ بیٹھے رہو، ورنہ چھٹی بند۔
بولیے نبی کی مدد کی. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عمل میں تھے، پیغمبر انقلاب بن کر جد و جہد کر رہے تھے، اس وقت تو مدد کا مطلب سمجھ میں آتا تھا. آج اس کا مطلب کیا ہے؟ بولے کیا آپ کی مدد صرف آپ کی حیات کے اندر ہی تھی یا قیامت تک کے لیے واجب ہے؟ یہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبی ہمارے لیڈر، نبی کل بھی لیڈر، نبی آج بھی لیڈر اور قیامت تک کے لیے لیڈر ہے. لہذا ان کے مشن کو اپنا مشن بنا لیا. نبی کا مشن کیا تھا؟ اب جلدی بتائیں، اب 2-3 منٹ کی بات ہے. نبی کا مشن کیا تھا؟ کون بتائیں گے؟ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ مطلب بتا دیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ہے نبی کا مشن. پوری زندگی میں انقلاب، اخلاق میں انقلاب، معیشت میں انقلاب، معاشرت میں انقلاب، سیاست میں انقلاب، ثقافت میں انقلاب، تہذیب میں انقلاب. پوری زندگی بدل کے رکھ دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بات پوچھوں، یہ انقلاب باہر سے اندر آیا تھا یا پہلے قلب میں انقلاب آیا اور پھر باہر گیا؟ جلدی بتاؤ. اللہ کے رسول یہ انقلاب کیسے لائے تھے؟ پہلے قلب میں انقلاب آیا تھا. اور یہ قلب میں انقلاب کیسے آیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہی تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. میں اپنی کلاس میں کہا کرتا تھا یونیورسٹی میں، جو بچے عمر ہے نا نوجوانی کی عمر میں، عمران خان، اب میں نام نہیں لیا کرتا اپنے پروگرام میں، تو وہ بڑی محبت کرتے. میں کیا، مجھے بھی محبت بہت ہے، مجھے بھی خوبصورت لگتے ہیں. لیکن سنو میرے بچوں، جب تک نبی کا راستہ انقلاب لانے کا، وہ تو قلب سے شروع ہوتا ہے. بھائی آپ افراد تیار نہیں کرو گے تو کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. آج آپ میں اور یہاں بیٹھے ہیں، بولو کس چیز کے لیے؟ اپنے آپ کو اسی کام کی تیاری کے لیے. یہ تربیت کا ہے، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، روزانہ کرنے کا کام ہے. میں آپ سے عہد لیے بغیر نہیں جاؤں گا. آپ یہاں سے جا کے پھر اپنے کھیل تماشوں میں نہیں لگنا. اب آپ نے آج میرے ساتھ عہد کیا ہے، معلم قرآن بننا ہے. اللہ داعی انقلاب بننا ہے. آپ نے پھر وعدہ کریں ہاتھ کھڑے کر کے کہ ہم اپنی اپنی بستیوں میں انقلاب لا کے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. ماشاءاللہ. لوگوں کے دلوں میں قرآن کا پیغام اتاریے، روحوں کو تڑپاؤ. اندر کے جمود طاری ہے، اندر جو تاریکی ہے اس کو ختم کرو. قرآن کی روشنی سے تاریکیاں چھٹ جانی چاہیے، ظلمت کی تاریکیاں ختم ہو جائیں. اللہ اکبر. وَنَصَرُوهُ. نبی کے مشن کو اپنا مشن بنا لیا. یہ ہے اس نبی کے ساتھ تعلق. اللہ اکبر. اور آخری لفظ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا تھا. آپ کے ساتھ کون سا نور نازل ہوا تھا؟ بولو. نبی کے ساتھ کون سا نور نازل ہوا تھا؟ قرآن. قرآن کو اپنی زندگی بنا لو. میرے پیارے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس قرآن کو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، یا ثواب حاصل کرنے کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے. یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھیے. یہ کتاب انقلاب ہے، کتاب حیات ہے، کتاب زندگی ہے. اس کو اپنی زندگی میں ڈھال لیجئے. اور کیسے؟ جیسے سیدنا عائشہ سے پوچھا صحابہ نے حضور کی سیرت کے بارے میں فرمائی تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کانا خلقہ القرآن. وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. میری دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو اپنی گفتگو کو قرآن بنائیے، اپنے چلنے پھرنے کو قرآن بنائیے، اپنی زندگی کو قرآن میں ڈھال لیجئے. یہی اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کا یہی معنی ہے. جن میں یہ 4 باتیں ہو جائیں،
وہ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ یہ 4 باتیں دہرا دیں، میں اجازت لوں۔ نمبر 1 پہلی ادھر سے جواب آئے، نمبر 1 کون سی ہے؟ اچھا سب مل کے جواب دیں۔ فالذین آمنوا بہ، نمبر 1 ایمان، اس طرح نہیں، جواب مجھے اونچی آواز میں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 وعزروہ، آپ کا احترام 2، نمبر 3 ونصروہ، آپ کی نصرت اور مدد، اور آپ کے مشن کو اپنا مشن بنا لینا، داعی انقلاب بن جانا، اور آخری بات اتباع قرآن، چوتھی بات۔ یہ 4 باتیں ہیں جو اتباع رسول کا معنی ہے۔ اللہ کرے میرے دل سے دعا نکلتی ہے، آپ کہاں کہاں سے چل کر آئے ہو، اللہ کریم ایک ایک لمحہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ میرے ان سب عزیزوں کو اتباع رسول کا نمونہ بنا دے، بہترین نمونہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔